ہائے کاظم ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص دو مہمان جو بہترین لب و لہجہ، سلیقہ، انداز انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے ان دونوں مہمانوں کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جناب علی موسیٰ صاحب جو بہترین منقبت نوحے آپ ان سے سماعت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جناب جری عباس صاحب اس وقت موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے اس اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماہ رجب المرجب میں یہ سیاہ کرتے پہنے ہوئے سیاہ لباس میں کیوں بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ماہ رجب المرجب جو خوشیوں کا مہینہ ہے، قدرت نے اس مہینے میں 4 چاند لگائے۔ اسی ماہ مبارک میں آپ دیکھیں کہ امیر المومنین ابو الائمہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہمارے معصومین کی آمد ہے۔ خوشیوں میں خوش ہونے والے، ان کی مصیبت پہ آنسو بہانے والے اسی مہینے میں آپ کو آنسو بہاتے بھی نظر آئیں گے، اس لیے کہ اس مہینے میں 2 واقعے ایسے ہیں کہ جو ہمیں بے ساختہ رلا دیتے ہیں۔ ایک تو 25 رجب ہے اور دوسرا 28 رجب۔ 25 رجب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور 28 رجب حسین ابن علی علیہ السلام کا اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ سے رخصت ہونا ہے، کربلا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ناظرین، آل محمد علیہ السلام کے یہاں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے 12 امام یعنی 14 معصوم آج ہم ذکر کر رہے ہیں سلسلہ عصمت کے 9ویں معصوم اور سلسلہ امامت کے 7ویں معصوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ آپ کی عمر 55 سال ہے، اور 25 رجب غالباً 183 یا 182 ہجری میں آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کی کل امامت کی جو حیات ہے، مدت حیات، وہ تقریباً 35 سال ہے۔ آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ یہ بڑا سانحہ ہے اور تاریخ اسلام کے لیے ایک بڑا المیہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بڑی غربت میں موت آئی ہے، آپ کو زہر دیا گیا۔ حالانکہ بہت سے ایسے واقعے ہیں، ایک سمندر موجیں مارتا ہوا آپ کے فضائل و مناقب کا ہے کہ جس کو بیان کر پانا ناممکن ہے، اور سچ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اخلاق کے واقعوں میں بہت سے ایسے واقعے ملتے ہیں جس میں لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ عطا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بعد میں آپ کے شان میں نازیبا کلمات کہنے والے شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بے شک اسے یہ حق ہے، وہ یہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری کسے دی جائے۔ بہت سے ایسے واقعے ملتے ہیں۔ ایک کسان کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، امام کے خلاف نازیبا کلمات کہتا تھا، اور امام کا وہاں سے جب لوگوں نے خبر دی کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو امام اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ آپ نے بہت سی اشرفیاں اس کو دیں، حالانکہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوا۔ ان سب کے باوجود آپ کے دور کا جو ظالم حاکم تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے، حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو شہید کیا گیا، کسی کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، کسی کو سجدے کی حالت میں ضربت لگائی گئی۔ امام کا زیادہ وقت جو ہے وہ قید خانے میں گزرا ہے، اور کئی مرتبہ حکومت نے یہ ناکام کوشش کی کہ آپ کے جو زندان میں آپ کو قید کیا جاتا تھا وہاں پر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ آپ پہ وہ ظلم ڈھائیں، حالانکہ امام کے وہ عبادت کو دیکھ کر کے، سلیقے کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سارے واقعے آپ کو غور کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ آج موقع ہے امام علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے کا۔ امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا لاشا پڑا رہا، اور کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔
حالانکہ کچھ بعد چند چاہنے والے وہاں جمع ہوئے اور آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کیسی غربت ہے کہ جس نے یتیموں کی خبرگیری کی ہو، لوگوں کو علم کی خیرات بانٹی ہو، لوگوں کی مصیبتوں میں کھڑا رہا ہو، اس کا لاشا بغداد کے پل پہ پڑا رہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وارث رسول تھے، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کے وارث تھے، ان کا جنازہ شان سے اٹھتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، جنازہ پڑا رہا۔ اور کیسی غربت ہے، حالانکہ باعجاز امامت حضرت امام علی رضا علیہ السلام غریب طوس آئے ہیں اور اپنے غریب باپ کی تجہیز و تکفین کی ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آج ہر طرف بکا ہے، ماتم ہے اور امام کو خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص دو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا جناب علی موسیٰ صاحب اور جری صاحب سے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آپ پرسہ پیش کریں، تعزیت پیش کریں نوحوں کی صورت میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نوحہ پیش کریں۔ ہائے کاظم، ہائے کاظم، ہائے کاظم، ہائے کاظم، ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، اور زندان نیرو، اور زندان نیرو رو کے بڑے بین کیے، ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، زیر انگوروں میں کاظم کو جو ظالم نے دیا ہے، کاظم کو جو ظالم نے دیا، منہ سے شبر کی طرح ہے، منہ سے شبر کی طرح ہے، نکلے جگر کے ٹکڑے، ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، ارے جب ہوا قید سے کاظم کا جنازہ رخصت، کاظم کا جنازہ رخصت، زخم جتنے بھی بدنے، زخم جتنے بھی بدنے پر تھے سبھی رونے لگے، ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے، قید ہارونی میں مارا گیا بے جرم و خطا ہے، مارا گیا بے جرم و خطا، میرے مولا خدا ہے، میرے مولا پہ خدا جانے
ستم کتنے ہوئے ہائے قاسم کا جنازہ لے کے مزدور چلے بیڑیاں کھا گئی تھا گوشت بدن پر جتنا تھا گوشت بدن پر جتنا ایسے عالم میں بھی کر ایسے عالم میں بھی کر تیرے ہے پہ ہم سجدے ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے ہائے کاظم کا جنازہ لے کے مزدور چلے قید خانے کا کبھی ہے وقت نہ بھولے مولا ہے کبھی وقت نہ بھولے مولا ظلم زندان میں جو ہے ظلم زندان میں جو ہے بالی سکینہ نے سہے ہائے قاسم کا جنازہ لے کے مزدور چلے او حیدر یہ دعا او حیدر یہ دعا مانگے کہ روزے محشر دعا مانگے کہ روزے محشر سایہ موسی کا زمہا میں محشر میں ملے آمین الہی آمین ہائے قاسم کا جنازہ لے کے مزدور چلے جزاک اللہ پروردگار عالم آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ اسی طریقے سے مصیبت محمد و آل محمد علیہ السلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں تاکہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر کیا خطا تھی کہ انہیں شہید کیا گیا حالانکہ سلسلہ عصمت میں غربت کی شہادت بہت سی ہیں آج ہم حضرت امام موسی کاظم جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو بے جرم و خطا بڑی بے دردی کے ساتھ زہر دغا سے شہید کیا گیا حالانکہ آپ ایک مصرع پڑھ رہے تھے دل چاہتا تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے کہ کیا غربت ہے کہ جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عالم اسلام اس پہ سوچے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کی رسالت کی ہم سب گواہی دیتے ہیں ان کا وارث اور ایسی غربت میں اسے موت آئے ان سب کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارے سامنے بے ساختہ رخ ہمارا کربلا کی طرف ہوتا ہے اور پھر کربلا کی وہ مصیبت جسے حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی معصوم نے اپنے جد کا یا اپنے والد کا جنازہ اٹھایا ہوگا واقع کربلا کے بعد تو سب نے کربلا کا رخ کر کے یہ کہا ہے کہ ہائے میرا مظلوم جد حسین کہ جو بے کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا تو ناظرین آپ نے سماعت کیا نوحہ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں تھے جناب موسیٰ صاحب اور جری صاحب ہم ان دونوں کا آپ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے معصوم عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جلد سے جلد
بغداد کی سرزمین پر جو کاظمین ہے، جہاں ہمارے امام کی تدفین ہوئی اور ہمارے امام کا روضہ ہے، پروردگار عالم دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے کہ ہم جا کر کے امام کی خدمت میں ان کے حضور جا کر ہم سلام پیش کر سکیں۔ تعزیت کے ساتھ وقت کے امام کی خدمت میں اپنی ٹیم کی جانب سے، آپ کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔